کیا امریکہ دور جدید کا فرعون ہے؟ کیا واقعی امریکہ دنیا بھر میں حکومتیں بناتا اور گراتا ہے؟ گزشتہ 72 برسوں میں امریکہ نے 72 ممالک کی حکومتیں تبدیل کرنے کے لیے کیا کیا جتن کیے؟ کیا امریکہ اقوام عالم کے رہنماؤں کی اس اکھاڑ پچھاڑ سے اپنے مقاصد حاصل کرنے میں کامیاب رہا؟ کیا امریکہ دنیا میں امن نہیں بلکہ جنگیں چاہتا ہے؟ امریکہ کتنی حکومتیں گرانے میں کامیاب ہوا؟ آخر واحد عالمی طاقت امریکہ دنیا بھر کا امن تہو بالا کرنے میں کیوں لگا ہوا ہے؟ کیا یہ سب شیطانی ایجنڈا ہے؟ یہ سب کچھ دیکھیے اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم، میرا نام ہے سجاد شفیق بٹ۔ جغرافیائی اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ بات حقیقت پر مبنی تو نہیں ہے، لیکن عالمی سیاسی تاریخ کو مد نظر رکھا جائے تو یہ کہنا کچھ غلط نہیں ہے کہ امریکہ دنیا کے ہر ملک کا ہمسایہ ہے۔ ہمسایہ بھی ایسا جو بلا شرکت غیر ہر ملک کو اپنی ذاتی ملکیت سمجھتا ہے اور اس کے داخلی اور خارجی امور میں اپنی مداخلت کو قانونی سمجھتا ہے۔ پہلے تو امریکہ پیار سے اپنی بات سمجھاتا ہے، اور اگر اس کی بات تسلیم نہ کی جائے تو وہ اپنے مطالبات منوانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کرنے پر اتر آتا ہے۔ امریکہ نے دنیا بھر کے ممالک میں اپنی مرضی کے خلاف قائم حکومتیں تبدیل کرنے کے لیے اور من چاہے افراد کے سر پر تاج شاہی سجانے کے لیے متعدد اقدامات کیے ہیں، جن میں سفارتی زور زبردستی، خفیہ آپریشنز، فوجی مداخلتیں اور انتخابات میں ہیر پھیر شامل ہیں۔ جس وقت دنیا میں 2 عالمی طاقتیں ہوا کرتی تھیں، یعنی عالمی سٹیج پر روس بھی امریکہ کے پورا مد مقابل تھا۔ اس زمانے کو سرد جنگ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اسی سرد جنگ کے دوران امریکہ نے حکومتوں کی تبدیلی کی کم سے کم 72 کوششیں کی، جن میں سے 1/3 سے کچھ زائد یعنی 26 کوششیں کامیاب رہیں۔ امریکہ کی جانب سے مختلف ممالک کی حکومتوں کی تبدیلی کا مقصد اپنے مفادات کو تحفظ دینا اور سوشلسٹ یا کمیونسٹ رجحانات کو روکنا تھا۔ ان مداخلتوں میں ایران، جہاں سن 1953 میں مصدق حکومت کا تختہ الٹایا گیا، اور گوئٹے مالا، جہاں سن 1954 میں کارلوس کاسٹیو آماس کو اقتدار دلایا گیا۔ اس طرح کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ پھر امریکہ نے انڈونیشیا، چلی، عراق، نکاراگوا، پاناما، ویتنام اور دیگر کئی ممالک میں بھی حکومتوں کی اکھاڑ پچھاڑ میں مرکزی کردار ادا کیا۔ امریکہ اقوام عالم کے انتخابی معاملات میں بھی مداخلت کی طویل تاریخ رکھتا ہے، جیسا کہ سن 1948 میں اٹلی کے انتخابات، جاپان میں سن 1996 کے انتخابات، اور روس کی اندرونی سیاست میں تو پچھلی صدی کی 50 اور 60 کی دہائیوں میں امریکہ نے بھرپور طور پر مداخلت جاری رکھی۔ کئی معاملات میں امریکن مداخلتیں اپنے اصل مقاصد حاصل کرنے میں ناکام رہیں، لیکن ان امریکن مداخلتوں کے نتیجے میں ان ممالک میں طویل عرصوں پر محیط خانہ جنگیوں، انسانی حقوق کی پامالیوں اور علاقائی انتشار کے ادوار شروع ہوئے۔ عراق، افغانستان اور لیبیا میں امریکی مداخلت کی مثالیں اس بات کو ظاہر کرتی ہیں کہ حکومتوں کا زبردستی خاتمہ اکثر اوقات ان ممالک میں استحکام کے بجائے مزید عدم استحکام لاتا ہے۔ اس کے علاوہ امریکن مداخلتوں نے امریکہ کو بھی جانی اور مالی نقصانات کے ساتھ ساتھ اخلاقی اعتبار سے بھی کئی ناقابل فراموش نقصانات پہنچائے ہیں۔ مزید یہ کہ ایسے اقدامات نے دیگر ممالک میں امریکہ کے خلاف نفرت اور بیگانگی کو بڑھاوا دیا ہے، اور اسی لیے بعض ممالک نے ایٹمی ہتھیاروں کے حصول کو اپنے دفاع کے لیے لازمی ضرورت قرار دیا۔ امریکن اسکالرز کا عمومی اتفاق ہے کہ بین الاقوامی سیاسی اکھاڑ پچھاڑ کی کوششوں میں فوراً کامیابی کا امکان کم ہوتا ہے، اور یہ مداخلتیں اکثر طویل المدتی فوجی اور معاشی سرمایہ کاری کی متقاضی ہوتی ہیں۔ جمہوریت کی ترویج کے دعوے کے باوجود زیادہ تر معاملات میں سامراجی کاروباری مفادات غالب رہتے ہیں، یا استعمال کی گئی فوجی طاقت حقیقی جمہوریت کے تصورات کو شدید نقصان پہنچاتی ہے۔ 64 covert regime change operations by the United States, mostly CIA-led, and 6 overt regime change operations, meaning an open war to topple another government. So 70 regime change operations. امریکہ کی جانب سے مختلف ممالک کی حکومتیں بدلنے کی سرگرمیوں کے بارے میں تفصیل کچھ اس طرح سے ہے
کہ 20ویں صدی کی ابتدا میں امریکہ نے ہوائی، فلپین، نکاراگوا، ہونڈوراس، میانمار اور دیگر لاطینی امریکی ممالک میں فوجی اور خفیہ مداخلتیں کیں۔ سرد جنگ کے بعد امریکہ نے سن 2003 میں عراق میں مداخلت کی، سن 2001 میں افغانستان میں مداخلت کی، سن 2011 میں لیبیا میں مداخلت کی اور پھر شام بھی امریکی سیاسی سامراجیت کا ہدف بنا۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ امریکن مداخلتوں کا بظاہر مقصد تو کمیونسٹ یا دشمن ملکوں کی حکومتوں کا خاتمہ اور خود اپنے مفادات کا تحفظ رہا ہے۔ بعض کیسز میں مختصر مدت میں حکومتیں تبدیل بھی ہوئیں، لیکن طویل مدتی استحکام حاصل نہیں ہو پایا۔ انتخابات میں مداخلت اور خفیہ آپریشنز جیسے حربے بھی اکثر ناکام رہے اور متعلقہ ممالک مزید غیر مستحکم ہوتے چلے گئے۔ پھر زور زبردستی کے ذریعے جمہوریت کا نفاذ بھی اکثر ایک غیر حقیقی ہدف ثابت ہوا، کیونکہ مقامی صورتحال اور معاشرتی ڈھانچے ابھی ایسا ہونے کی اجازت ہی نہیں دیتے تھے۔ اپنے بین الاقوامی شیطانی عزائم کے باعث امریکہ کو بے شمار انسانی، مالی اور عسکری نقصانات کا سامنا کرنا پڑا۔ مثال کے طور پر عراق اور افغانستان کی جنگوں میں ہزارہا امریکن فوجی ہلاک ہوئے اور کم سے کم 3000 ارب ڈالرز کی خطیر رقم ایک لحاظ سے ضائع ہی ہو گئی۔ اور یہ یاد رکھنا چاہیے ہمیں کہ افغانستان اور عراق کی جنگوں سے پہلے ویتنام کی جنگ کے دوران بھی بہت زیادہ امریکی مالی اور جانی نقصان ہوا تھا۔ بہت سارے فوجی ہلاک ہوئے تھے امریکہ کے۔ اسی طرح امریکی مداخلتوں کے نتیجے میں بہت سے دیگر ممالک میں سیاسی افراتفریاں، خانہ جنگیاں، انسانیت سوز واقعات اور طویل مدتی معاشی تباہیاں بھی پھیلتی چلی گئیں۔ مقامی آبادیوں میں امریکہ کے خلاف نفرت بڑھی اور علاقائی استحکام متاثر ہوا۔ امریکی مداخلت کی بعض صورتوں میں تو نتائج انتہائی سنگین برآمد ہوئے، جیسے ایران میں حکومتی تبدیلی کی کوشش نے سخت گیر اور دشمن حکومت کو جنم دیا۔ دنیا کی واحد سپر پاور امریکہ کی اقوام عالم کے اندرونی اور بیرونی معاملات میں مسلسل مداخلت کی متعدد کوششوں کا ریکارڈ اور اس پر کی جانے والی جدید تحقیق بتاتی ہے کہ حکومت کی تبدیلی ایک پیچیدہ اور غیر یقینی عمل ہوتا ہے جو اکثر مقامی سیاسی، سماجی اور معاشی ڈھانچوں کے خلاف ہوتا ہے، جبکہ امریکہ کے زیادہ تر مداخلتی منصوبے ناقص منصوبہ بندی، وقتی طور پر طے کی گئی سیاسی ترجیحات اور غلط معلومات کی بنیاد پر بنائے جاتے ہیں، جبکہ حکومتوں کی تبدیلی کے یہ مشنز عرصہ دراز تک قائم رہتے ہیں، جن کے نتیجے میں امریکن فوجی قوت اور معاشی وسائل کا بہت زیادہ ضیاع ہوتا ہے، اور نتیجہ قریب ہر بار یہی نکلتا ہے کہ مقامی عوام کے لیے صورتحال انتہائی المناک ہو جاتی ہے۔ ماضی کے امریکن تجربات اور موجودہ امریکن تجربات، ان دونوں تجربات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جمہوریت کی ترویج کے نام پر فوجی مداخلت مناسب حکمت عملی نہیں ہے اور اس سے عالمی سلامتی کو بھی نقصان پہنچتا ہے۔ ناظرین، ذرا غور کیجئے کہ امریکہ کب اور کہاں اور کیسے حکومتوں کی تبدیلی میں ملوث رہا ہے۔ About 10 days after 9/11, I went through the Pentagon and one of the generals called me. He said, I just got this down from upstairs, meaning the Secretary of Defense's office today, and he said, this is a memo that describes how we're going to take out 7 countries in 5 years, starting with Iraq and then Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan, and finishing off Iran. سن 1893 میں امریکہ نے ہوائی میں بادشاہت کا تختہ الٹا۔ سن 1953 میں ایران کے منتخب وزیر اعظم محمد مصدق کی حکومت کو الٹایا گیا۔ سن 1954 میں گوئٹے مالا میں عربیین حکومت کا خاتمہ کیا گیا۔ سن 1961 میں کیوبا میں ناکام حملہ کیا گیا۔ سن 1973 میں چلی کے منتخب صدر سالواڈور ایلنڈے کا تختہ الٹا گیا، ان کو قتل بھی کر دیا گیا۔ سن 1983 میں گرینیڈا میں فوجی مداخلت کی گئی اور حکومت ختم کر ڈالی گئی۔ سن 1991 میں جنگ خلیج فارس کے بعد صدام حسین کا تختہ الٹا گیا۔ سن 2001 میں افغانستان میں طالبان حکومت کو ختم کیا گیا۔ اس سے پہلے امریکہ 80 کی دہائی میں اس وقت کی افغان حکومت کے خلاف اور اس کے روسی ہم نواؤں کے خلاف جنگی کشمکش میں مبتلا رہا تھا۔ پھر سن 2003 میں امریکہ کو صدام حسین کا تختہ پھر سے الٹنا پڑا۔ طالبان کا تختہ الٹا اور طالبان کی حکومت پھر امریکہ نے بنوائی۔ سن 2011 میں لیبیا کے حکمران معمر قذافی کی حکومت گرائی گئی۔ یہ سب واقعات امریکہ کی ان کوششوں کو ظاہر کرتے ہیں جہاں اس نے چالاکی اور طاقت کے ذریعے حکومتی تبدیلی کے لیے مداخلت کی۔ ان مداخلتوں کے سال اور جگہیں عالمی سیاسی تاریخ میں نمایاں اہمیت رکھتی ہیں اور ان کے اثرات آج بھی
سیاسی، علاقائی اور عالمی تنازعات کی صورت میں موجود ہیں۔ امریکہ کی بین الاقوامی مداخلتوں کی سیاہ تاریخ بہت ہی طویل ہے۔ سن 1948 سن 1949 میں امریکہ مشرقی اور مغربی جرمنی کی آویزش میں بھی اپنا گھناؤنا کردار ادا کرتا رہا۔ جرمنی میں اس مداخلت کو کمیونسٹ روس کے خلاف جدوجہد کا عنوان دیا گیا۔ پھر جنگ کوریا میں امریکہ نے جنوبی کوریا کی مدد کے لیے فوجی مداخلت کی۔ گواٹیمالا کا آپریشن پیپر مل، انڈونیشیا میں سن 1957-1958 کے دوران باغیوں کی کھلم کھلا حمایت، کیوبا کا ایٹمی بحران اور ایل سیلواڈور میں خانہ جنگی کو بھڑکانا، یہ سب امریکن اقدامات تھے جو دنیا بھر میں اپنی مرضی کی حکومتیں بنوانے اور ناپسندیدہ حکومتیں گرانے کے لیے کیے گئے۔ بہت سی امریکن سرگرمیاں سرد جنگ کے دوران کمیونزم کے پھیلاؤ کو روکنے کی کوششوں کے نام پر اور اپنے جغرافیائی سیاسی مفادات کی حفاظت کے لیے شروع کی گئیں، لیکن ان مداخلتوں کی وجہ سے نہ صرف شدید علاقائی سیاسی عدم استحکام پیدا ہوا بلکہ کل وقتی تنازعات بھی سامنے آئے جن سے عالمی امن کو زبردست ٹھیس پہنچی۔ ناظرین، ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ پاکستان میں بھی امریکہ مکمل طور پر ملوث رہا ہے۔ 1951 سے لے کے یعنی سیٹو اور سینٹو کا ممبر رہا، امریکن اتحاد کا ممبر رہا، نان نیٹو ایلائی رہا، شمسی اور بڑا بیر کی بیسز جو ہیں وہ ہم نے دی رکھی۔ پھر اس کے بعد U-2 طیاروں کے ذریعے رشیا کی انٹیلیجنس کی جاتی رہی اور پاکستان کا بھی اس میں فرنٹ لائن سٹیٹ کا کردار رہا اور پاکستان نے اس کے بہت زیادہ نقصانات اٹھائے اور آج تک اٹھا رہا ہے۔ یہ بات ایک حقیقت ہے کہ امریکہ دنیا میں جب جہاں جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے اور اسے کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں۔ بنی نوع انسانیت کی تباہی میں جتنا حصہ امریکہ نے ڈالا ہے، تاریخ عالم میں کوئی دوسری قوت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اب یہاں سب سے اہم سوال یہ ہے کہ آخر یہ سلسلہ کب تک چلے گا، کہاں تک چلے گا اور کون اس سلسلے کو روکے گا؟ سچ بات تو یہی ہے کہ فی الوقت دنیا میں کوئی ایسی قوت موجود نہیں جو امریکہ کا استبدادی ہاتھ روک سکے، لیکن یہ بات بھی ایک فطری حقیقت کا درجہ رکھتی ہے کہ ظلم کو زوال ہے اور رحم کو بقا۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ امریکہ کب، کہاں اور کیسے اپنے ہی زور پر ڈھہ جائے گا، کیونکہ ظالم کی رسی دراز کی جاتی ہے اور پھر جب کھینچی جاتی ہے تو فرعون دریائے نیل میں غرق کر دیے جاتے ہیں۔ مجھے تو لگتا ہے کہ امریکہ کی تباہی اسرائیل کے ہاتھوں لکھی ہے، کیونکہ اسرائیل ظلم و ستم کی ایسی شرمناک تاریخ مرتب کر رہا ہے جس نے قوم عمالقہ، چنگیز خان، ہلاکو خان اور ان جیسے ظالم کرداروں کو بھی بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے، اور اسرائیل اس وقت امریکہ کے کہنے سننے میں بھی نہیں رہا۔ تو جناب، تکبر کے نشے میں چور امریکن اور اسرائیلی اتحاد کو ایک نہ ایک روز تباہی سے دوچار ہونا ہی ہے۔ جلد یا بدیر یہ وقت بھی ہم دیکھیں گے۔ بنی نوع انسان کا مستقبل محبت، احترام، رواداری اور امن سے وابستہ ہے، سازش، جھوٹ، الزام تراشی اور بلا وجہ کی جنگوں سے نہیں۔ دنیا کو جتنی اس وقت امن کی تلاش ہے شاید کبھی نہیں تھی۔ آپ بتائیے، آپ اس سب کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کیا امریکہ یوں ہی دنیا بھر میں اپنی مداخلتوں کا سلسلہ جاری رکھے گا، یا امریکہ کا منطقی انجام نزدیک، بہت ہی نزدیک آ چکا ہے؟ کیا بنی نوع انسان کے مظلومین کو اس دنیا میں کبھی انصاف مل پائے گا؟ کیا اقوام عالم کسی غیر ملکی مداخلت کے بغیر پرامن طریقے پر اپنی تعمیر و ترقی کے منصوبوں پر عمل پیرا ہو سکیں گے؟ اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا، انتظار رہے گا۔ اب اجازت دیں، بشرط زندگی پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔